بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہم نے پیش کی ہے آپ کے سامنے، ان کا ایک خاص پس منظر، ایک خاص واقعے کے سلسلے میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ چند روز قبل ہم نے آڈیو جاری کیا اور خصوصاً اپنی اسلامی بہنوں سے گفتگو کی، اور آج بھی انہی سے ہے کہ وہ اپنے ماضی کو جانے، دین اسلام کی تاریخ کو پڑھے۔ ہمارے سابقہ جو مسلم مائیں ہوئی ہیں، مسلم خواتین اور مسلم بہنیں ہوئی ہیں، انہوں نے حیا کا کون سا لباس اختیار کیا ہے، حیا کی کس چادر کو انہوں نے اوڑھا ہے، اور پاک دامنی کا ان کی جو ڈنکا بجا ہوا ہے زمانے میں، اس سے واقفیت حاصل کرے۔ ہمارا تعلق صرف ان والدین اور ان ماں باپ سے نہیں ہے کہ جن کے وسیلے، جن کی راہ، جن کے ذریعے سے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، بلکہ ہمارا تعلق ایک روحانی طور سے اپنے ان سابقہ لوگوں سے بھی ہے کہ جن کے وسیلے سے یہ دین، یہ قرآن، یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ ان ماں اور ان بہنوں سے بھی ہے کہ جن کے وسیلے سے یہ دین، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ تو میری بہنیں اللہ کے لیے اپنی ماضی کی تاریخ کو جانیں، اسے پڑھے اور جانیں کہ ہماری جو پہلی مائیں تھی کس قدر پاک دامن تھی، کتنی زیادہ حیا والی تھی۔ اس لیے کہ جو بندہ اپنے آباء و اجداد کی کارناموں کو، ان کی خدمات کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اگر وہ اچھی ہوتی ہیں تو یہ خود بھی اسی نہج پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اسی انداز میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج جو ہے دوسرے لوگوں نے جو دین سے محبت نہیں رکھتے، انہوں نے ہمارے سامنے سے وہ تاریخ جو ہماری دین کی تاریخ تھی، ہمارے اسلام کی اور ہماری جو ماضی کی تاریخ تھی، اس کو تو ہماری نظروں سے اوجھل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ ایک بے حیائی کا بازار پورے عالم میں گرم کر دیا ہے۔ اللہ کی پناہ ہم لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، میری پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس گندگی سے بچائے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو گندی تصاویر، فوٹو اور ویڈیوز جو شائع ہو رہے ہیں، گانے، ناچ اور ڈانس جو شائع ہو رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے صبح و شام، لیل و نہار یہی رہتے ہیں۔ ان کی شعاعیں ہماری آنکھوں میں اثر کرتی ہے، ہمارے ذہن پہ، ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے، اور ہمارے جو تخیلات ہیں، ہمارے جو خیالات، ہماری جو فکریں ہیں، ہماری جو سوچ ہے، وہ اسی قسم کی گندی اور ناپاک جو ہے بنتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، مجھے بھی بچائے اور پوری امت مسلمہ کو اس سے بچائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اپنی سابقہ کی ماؤں کو جانیں، گزشتہ کی تاریخ کو پڑھیں۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہم نے پیش کی ہے، آؤ ذرا اس کو پڑھو۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات میں نازل ہوئی ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اس قدر پاک دامن اور حیا والی عورت تھی، ہماری ماں ہیں وہ، ان سے ہمارا روحانی تعلق ہے، تو ان کو جانیں۔ ان کو جانیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سامنے ہماری تاریخ رہے گی، اور ہمارے دلوں کے اندر جو ہے حیا، پاک دامنی کا ایک ولولہ پیدا ہوگا۔ بے غیرتی ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اور کہاں بے غیرتی رہ سکتی؟ جس کے سامنے امی جان عائشہ اور امہات المؤمنین کی تاریخ رہتی ہو، وہ کیسے بے غیرت ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو پھر اپنی تاریخ کو سامنے رکھے گا اور انہی کے انداز میں ڈھلنے کی کوشش کرے گا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ یہ میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ شادی کرنے والوں سنت نبی پہ عمل کرو۔ اللہ کے نبی ازواج کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سفر میں تھی۔ نبی علیہ السلام جب کہیں سفر میں جاتے تو ساتھ میں کسی نہ کسی بیوی کو لے کر کے جایا کرتے تھے، باری کے مطابق یا قرآن اندازی کے مطابق پرچی ڈالتے، پھر جس کا نام آتا اس کو لے کے جایا کرتے تھے۔ او کما جاء فی الحدیث،
تو اس مرتبہ سفر میں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ غزوہ بنی مستلق یہ تھا، تو میدان میں جہاں جانا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، وہاں اپنے کام سے فارغ ہوئے اور قافلے کوچ کرنے کے لیے اعلان ہو گیا کہ بھائی جس کو اپنی ضروریات سے فارغ ہونا ہے وہ ہو جائے، قافلہ کوچ کرے گا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے تھوڑا دور نکل گئی، نظروں سے اوجھل، تاکہ کسی کی ایسے ویسے انسان کی جو نگاہیں ہیں وہ واقع نہ ہو جائے، نہ پڑ جائے۔ تو گئیں اور واپس آئی، دیکھا کہ گلے میں ہار نہیں ہے اور ہار کسی اور کا تھا، تو پھر دوبارہ ہار کو تلاش کرنے کے لیے اس کی جستجو میں نکل گئی۔ اتنی دیر میں ادھر میدان سے قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جو آئی، دیکھا کہ بھئی یہاں تو کوئی بھی نہیں، سب چلے گئے ہیں لوگ، قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ ذہانت دیکھی آپ ان کی، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دوڑی ادھر ادھر، ہم جیسا کوئی ہوتا تو دوڑتا کہ بھئی تلاش کرے کہاں گئے، چوراہے تک دوڑتا، ادھر دوڑتا، ادھر دوڑتا کہ دیکھ کے کہیں تو نظر آئے۔ لیکن اللہ نے عجیب ذہانت دی تھی، چادر اوڑھی اور وہیں لیٹ گئی کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ عائشہ یہاں نہیں ہے تو ظاہر ہے یہی بھیجیں گے کہ جاؤ عائشہ تو وہاں تھی، دیکھ کر کے آؤ، اور میں ادھر ادھر دوڑوں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، کہاں تلاش کریں گے۔ یہ سوچ کر کے وہیں لیٹ گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معمول تھا اس دور کا کہ جب قافلہ کہیں سے روانہ ہوتا تو ایک بندہ پیچھے چھوڑ دیا جاتا قافلے کے، کہ اگر قافلے میں سے کوئی سامان چھوٹ جائے، لوگ بھول جائیں یا گر جائے تو وہ سامان آپ اٹھاتے لیتے آئیے گا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں پیچھے چھوڑے گئے۔ وہ آئے تو دیکھا کہ ایک بندہ کوئی لیٹا ہوا ہے، چادر اوڑھی بھی ہے۔ انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور پردہ کر لیا۔ انہوں نے بھی امی جان کو پہچان لیا تھا، چونکہ بچپنے میں دیکھا تھا امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے اپنے سواری کو بٹھایا اور امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ سوار ہو گئی، اور کچھ ہی وقفے کے بعد جو ہے یہ امی جان عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سے جا ملے۔ تو منافقوں نے یہ خبر اڑا دی، اللہ کی پناہ، یہ تو بات کہتے ہوئے بھی لرزہ طاری ہوتا ہے زبان کے اوپر، یہ دل کپ کپاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے منتخب کیا ہو وہ بندہ اس قسم کی، تو اس کے لیے اس طرح کی کلمات کہنا تو کسی ذہین و فطین انسان کے لیے گوارا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس بندے نے وہ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ اس کا تعلق حضرت صفوان سے معاذ اللہ من ذالک 100 مرتبہ غلط تعلق ہے حضرت عائشہ کا اس سے، اور تہمت لگا دی وہ جو نہیں لگانی چاہیے تھی، جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ کہہ دیا۔ یہ خبر مدینے میں عام ہو گئی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اللہ، امی جان پہ تو غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اور کیسے نہ ٹوٹتا بھائی، حیا و پاک دامنی کا پتلا، جس کے بدن سے حیا کی خوشبو مہکتی ہو اور پھوٹتی ہو، پاک دامنی کی جس سے بو آتی ہو، اس کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام سے اجازت لے کر کے اپنے مائکے چلی گئی اور اللہ سے اپنا لو لگا کے رکھی۔ بہت لمبا قصہ ہے، مختصر ذرا اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو بڑا ایک اچھا خاصا اس میں عرصہ گزرا ہے، لوگ تہمت لگاتے رہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے روتی اور گڑ گڑاتی اور کہتی، یا اللہ، اس سلسلے میں تو ہی میری دستگیری کر سکتا ہے اور تو ہی میری طرف سے جو ہے گواہی دے سکتا ہے۔ تقریباً 1 مہینہ کچھ کم و بیش گزرا ہے کہ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام پہ آیات نازل ہو گئی قرآن کریم کی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اے محمد، یہ جو ناپاک جو عورتیں ہیں نا، جو خبیث عورتیں ہیں، جو زانیہ ہیں، وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، وہ تو خبیثوں کے لیے ہیں، وہ ناپاکوں کے لیے ہیں، وہ زانیوں کے لیے ہیں، اور پاک لوگوں کے لیے میں نے پاک عورتوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کا، حضرت عائشہ کا، پیارے آقا علیہ السلام کی سب سے چہیتی، سب سے پیاری
اس بیوی کی گواہی خود دی ہے، خود برات اس کی بیان کی ہے، یہ حیا ہے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ہے پاک دامنی۔ میری بہنوں اسی نہج پہ چلو، اسی طریقے کو اختیار کرو، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کیا تھی، حضرت رابعہ بصریہ کیا تھی، حضرت خنسہ کیا تھی، بیان کریں گے۔ ابھی کے لیے یہ قصہ بیان کیا ہے، اس کو سنیں اور اس سے آپ جو ہیں سبق حاصل کریں کہ اللہ نے اس قدر حیا والی تھی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قدر پاک دامن تھی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کی زبان پہ جاری کر دی ان کی پاکی، ان کی طہارت، ان کی برات قیامت تک آنے والے لوگوں کی زبان پہ جاری کر دی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ پاک نہیں تھی، معاذ اللہ، اگر کوئی ان کے بارے میں اب شک کرے تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ایسی ہی حیا اختیار کیجیے، ایسی ہی پاک دامن اختیار کیجیے، اور پھر ان کی برکت سے قیامت تک آنے والی مسلم خواتین، مسلم لڑکیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام نازل کیا ہے، ان کی کتنی شان بلند کی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندیوں کا مقام بڑا بلند کیا ہے، وہ دوسری آیات کی روشنی میں ہے، ان آیات کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اور آپ کے سامنے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ گندگیوں سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے بچا کر اللہ کرے ہمارا ماحول، ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا ہو جائے۔